بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے کا سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے نحمیر کے سبق نمبر 17 مکمل کیے۔ آپ نے پچھلے اسباق میں یہ پڑھا تھا کہ حروف وہ ہیں، کچھ حروف جو ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں، اور کچھ حروف جو ہیں وہ اسم میں عمل کرتے ہیں۔ تو اسم میں عمل کرنے والے حروف اور فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کا بیان پیچھے گزر چکا۔ آج بیان کر رہے ہیں وہ افعال کے بارے میں کہ وہ افعال جو عمل کرتے ہیں، اور وہ افعال کے بارے میں بیان کیا جائے گا کون سے افعال ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ تو سبق اس اعتبار سے تو 11واں سبق ہے، لیکن ہمارے چینل کے اعتبار سے سبق نمبر یہ 18 ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں افعال عاملہ کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ کوئی فعل بھی جو ہے وہ سارے فعل جو ہوں گے وہ عامل ہی ہوں گے، یعنی کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے، چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو۔ ہر فعل عامل ہوتا ہے۔ عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل معروف ہو یا فعل مجہول ہو۔ عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے قام زیدن میں قامہ، یہ اس کا فاعل جو ہے زید ہے، یہ زید ہے جو بات سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ زید کھڑا ہوا۔ اور مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام سے معلوم نہ ہو رہا ہو، جیسے ضربا زیدن میں ضربا، اس کا فاعل جو ہے وہ مارنے والا معلوم نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ ضربا فعل مجہول ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں فعل معروف کا عمل کیا ہوتا ہے۔ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی، خواہ لازم ہو یا متعدی، فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے قام زیدن، ضرب عمرو، اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے قام زیدن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قام یہ فعل معروف ہے اور یہ لازم ہے جو اپنے فاعل زید کو رفع دے رہا ہے۔ اسی طرح ضرب عمرو میں یہ ضربہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے جو اپنے فاعل جو ہے عمرو کو رفع دے رہا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ یعنی اتنا آپ یاد رکھیں کہ لازم اور متعدی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فعل لازم جو ہوتا ہے، فعل معروف یعنی لازم جو فعل ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کو تو رفع دیتا ہی ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے سوائے مفعول بہ کے، اور جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ 6 کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ اب یوں یاد رکھ سکتے ہیں مفعول بہ کی جو ہوتی ہیں، مفعول بہ کے لحاظ سے بھی فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل متعدی اور فعل لازم۔ متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، اس میں ضربہ اس کا مفعول بہ، اس کا معنی مفعول بہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف نہ ہو، جیسے قام زیدن میں قامہ کہ یہ مفعول بہ کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب ہر فعل لازم و معروف، ہر فعل لازم معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، جو آپ کے سامنے نیچے آ رہے ہیں، 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ اور فعل متعدی معروف فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، 6 کو تو انہی کو اور 7واں اسم مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ فعل لازم مفعول بہ کو نصب نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کا مفعول بہ ہوتا ہی نہیں، اور فعل مجہول فاعل کو رفع نہیں دیتا کیونکہ اس کا فاعل بھی مذکور نہیں ہوتا۔ اب یہاں پڑھیں
کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور چھ اسما کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں سے مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے۔ فعل معروف مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، جیسے قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا۔ یہاں پر قیاما یہ مفعول مطلق ہے، جو قام فعل کا مفعول مطلق ہے جو اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے، اور قیاما مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے۔ مفعول مطلق پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، یا تو وہ مذکورہ فعل کے مادے کے اعتبار سے اس کے مشتق ہوگا یا مذکورہ فعل کے ہم معنی ہوگا۔ تو قیاما یہ جو ہے وہ قام فعل کا مادہ اشتقاق دونوں کا ایک ہی ہے، تو اس اعتبار سے قیاما یہ مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے۔ اور فعل لازم جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور ضرب زید امرن، ضرب قام زید قیاما اور ضرب زید امرن، یہاں جو ہے ضرب زید امرن زید نے مارا، ضرب زید ضربن، یہاں پر بھی جو ہے مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے۔ تو یہ دونوں فعل سے آپ کے سامنے پیش کر دیا، قام سے بھی اور ضرب سے بھی، یعنی ضرب جو فعل ہے وہ اپنے ان کو تو نصب دے گا ہی 6 کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فعل مفعول بھی کو بھی نصب دے گا۔ تو قامہ جو ہے وہ صرف 6 کو دے گا کیونکہ یہ فعل لازم ہے۔ تو انہوں نے یوں ہی ذکر کیا کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور آگے بیان کر رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے۔ تو یہ ضربہ یہ فعل متعدی ہے تو مفعول بھی کو نصب بھی دے گا۔ تو اس اعتبار سے جب مفعول فعل متعدی ہوگا تو وہ 7 اسما کو نصب دے گا، لیکن اگر فعل لازم ہوگا تو وہ صرف 6 اسما کو نصب دے گا۔ ان میں سے پہلی مثال ہو گئی مفعول مطلق۔ نمبر 2 مفعول فیہ کو نصب دیتا ہے، جیسے سمتو یوم الجمعتی، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا۔ تو یہ سمتو یہ فعل ہے، اور اس نے جو ہے یوم الجمعتی یہ مفعول فیہ کو نصب دیا۔ اور یوم الجمعتی یعنی جمعے کے دن مفعول فیہ کہتے ہیں جس میں کوئی کام واقع ہو، جگہ یا زمانے میں یا مکان میں واقع ہو۔ میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا، یوم الجمعتی پورا مل کر کے مفعول فیہ ہے اس کا، اور اصل اعتبار سے دیکھیں تو مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، اور مضاف دیکھیں آپ یوم یہ منصوب ہے اور یہ مفعول فیہ بن رہا ہے اس کا سمتو کا۔ اور دوسرا ہے جلستو فوقہ کا، میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کے آگے بیٹھا، اوپر بیٹھا۔ جلستو فوقہ کا، میں آپ کے اوپر بیٹھا۔ یہاں جلستو فعل نے جو ہے اس کو نصب دیا، جو فوقہ کا جو مفعول فیہ ہے اس کو نصب دیا۔ پھر آگے بیان کر رہے ہیں مفعول معہ کو نصب دیتا ہے، جیسے جال بردو والجبات ای مع الجبات۔ جال بردو والجبات ای مع الجبات، مفعول معہ اس کو کہتے ہیں جو واو بمعنی مع ہو، اور وہ مفعول بھی منصوب، مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاڑا آیا جبے کے ساتھ۔ اب یہاں برد یہ فاعل ہے اس کا، اور جا یہ فعل ہے، اور اس نے مفعول معہ واو کے بعد جو آ رہا ہے جبات اس کو نصب دیا، اور یہ مکسور ہے اس معنی کر کہ یہ جبات یہ جمع مؤنث سالم کے قبیل سے ہیں، اور جمع مؤنث سالم جو ہوتی ہے وہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کسرے کے ساتھ ہے اور یہ منصوب ہے۔ تو مفعول معہ کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے جال بردو والجبات، جاڑ آیا جبے کے ساتھ، ای مع الجبات یعنی جبے کے ساتھ، واو بمانے مع ہے، انہوں نے تفسیر کر کے دکھائی۔ چوتھی مثال ہے، چوتھی ہے مفعول لہو کو نصب دیتا ہے۔ مفعول لہو اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع، یعنی کوئی مقصد کوئی سبب ہو اس کے واقع ہونے کا، جیسے قمت اکراما لزید، میں زید کی تعظیم کی خاطر کھڑا ہوا۔ تو وہ کھڑا ہونا کس لیے ہوا؟ زید کی تعظیم کی خاطر۔ تو قمت یہ فعل نے جو ہے اکرامن یہ مفعول لہو کو نصب دیا،
یہ جو ہے لازم کی مثال ہوئی، اور یہ ضربتہ تعدیباً یہ فعل متعدی کی مثال ہوئی، یعنی فعل لازم ہو، فعل معروف یا متعدی ہو. تو یہ ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب دینے کے طور پر. یہ تعدیباً یہ جو ہے مفعول لہو ہے، اور اس نے ضربتہ نے مفعول لہو تعدیباً کو نصب دیا. نمبر 5، حال کو نصب دیتا ہے، جیسے جاء زید راکباً، زید آیا سوار ہو کر. راکباً یعنی حال کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے. اب یہاں دیکھیں کہ زید کی حالت بیان کی جا رہی ہے، کس حال میں آیا کہ سوار ہو کر کے آیا. تو یہاں راکباً جو ہے یہ حال ہے اور زید ذوالحال ہے، اور اس جا فعل نے جو ہے راکباً حال کو نصب دیا. نمبر 6 ہے تمییز کو نصب دیتا ہے. تمییز کو ایک ہوتا ممیز، ایک تمیز ہوتی ہے، اور تمیز منصوب ہوتی ہے جو پوشیدگی کو دور کرتی ہے ممیز سے، یعنی اس تمیز کو جو فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی گئی ہو. تمیز کو نصب دیتا، اور تمیز کسے کہتے ہیں؟ اس کو جو فاعل کی طرف فعل کی نسبت پائے جانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی گئی ہو. جیسے طابع زید نفسن، زید خوش ہوا، اچھا ہوا. کس اعتبار سے؟ نفسن، طبیعت کے اعتبار سے. تو یہاں ابہام تھا زیدن کے اندر، اس نفسن نے لا کر کے اس پوشیدہ ابہام کو دور کر دیا جو زید کی طرف نسبت کی جا رہی تھی، نفس نے دور کر دیا. تو یہ نفسن جو ہے یہ تمیز ہے، اور اس نے یہ طابع فعل نے نفسن تمیز کو نصب دیا. تو یہ 6 اسما ہو گئے جن کو یہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 6 اسما کو نصب دیتا ہے. ان میں سے پہلا ہوا مفعول مطلق، دوسرا مفعول فی، تیسرا مفعول معہ، اور چوتھا مفعول لہو، پانچواں حال، اور چھٹا جو ہے تمییز کو نصب دیتا ہے. آگے بیان فرما رہے ہیں اور اگر فعل متعدی ہو یعنی فعل لازم نہ ہو بلکہ فعل متعدی ہو تو ساتھ ہی ساتھ پلس مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. یعنی فاعل کو ان 6 اسما کو تو نصب دے گا ہی اگر وہ فعل متعدی ہو، لیکن مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. جیسے ضرب زید عمرن، جبکہ فعل لازم یہ عمل نہیں کرتا. یعنی فعل لازم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسما کو صرف نصب دیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، کیونکہ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا ہے. اور تو اب اتنا یہ ہوا کہ اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. جیسے ضرب زید عمرن، یا عمرن جو ہے اس کا ضربہ کا مفعول بھی ہے، اور یہ فعل متعدی ہے جس نے اپنے فاعل کو رفع اور عمرن مفعول بھی کو نصب دیا. ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. تو اتنا حاصل کلام آپ کو نکلا کہ افعال عاملہ کا بیان ہوا، اور افعال عاملہ میں عمل کے لحاظ سے فعل کی 2 قسم بیان کی گئیں، فعل معروف، فعل مجہول. فعل معروف خواہ لازم متعدی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو وہ اپنے 6 اسما کو نصب دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. اور فعل لازم مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا کیونکہ اس کا مفعول بھی نہیں آتا، اور فعل مجہول صرف فاعل کو رفع نہیں دیتا کیونکہ اس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا. تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے مکمل ہو گیا. آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.